اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ایسی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کائنات، اور میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ ندا نسیم۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس کائنات میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے یا اس کی صنائی کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اگر میں بات کروں نباتات کی دنیا کی تو یہ دنیا ہی کچھ الگ ہے۔ اتنی خوش رنگ دنیا ہے کہ یہ قدرتی مناظر جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ نباتات ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ نباتات کی ہزار اقسام انسانوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا اتنی خوش رنگ ہے، اتنی رنگین ہے کہ شاید ہی کوئی اور دنیا اتنی خوبصورت یا اتنی خوش رنگ ہو۔ ہر سمت بہار ہے، اور اس کے علاوہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں رنگ برنگے پھول، تو کہیں ہمیں پانیوں میں پھول نظر آ رہے ہیں، اور بات یہیں پہ تمام نہیں ہوتی بلکہ کہیں ہم پتھروں میں بھی پھول دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی آخر الزمان سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں کئی نباتات کے فوائد سے آگاہ کیا۔ کرۂ ارض پہ موجود پودوں اور ان کے خواص سے آگہی کے سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر نے کہا تھا کہ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہارا ہے، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم باد و بارہ ہے۔ آج ہم اسی کائنات کا رخ کرتے ہیں ناظرین، اور یہ کائنات ہے عالم نباتات۔ عالم نباتات کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے ہم ہمارے معزز و محترم مہمانان گرامی سے۔ میرے پہلے مہمان ہیں، آپ وفاقی اردو یونیورسٹی میں شعبہ نباتیات سے منسلک ہیں، اور آپ کا نام ہے ڈاکٹر معین الدین احمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ حاضر و موجود ہیں معروف عالم دین، آپ انہیں بہت پسند کرتے ہیں، مفتی اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ دونوں شخصیات کو میں پروگرام کائنات میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں، آئیے دیکھتے ہیں ایک شارٹ ڈاکیومنٹری۔ دنیا میں موجود جانداروں کی زندگی کی بنیادی اکائی خلیہ ہے۔ بعض جاندار یک خلوی ہیں اور بعض کثیر خلوی ہیں۔ دنیا میں موجود جانداروں کو 5 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے: کنگڈم پروکیریوٹا، کنگڈم پروٹوکیٹسٹا، کنگڈم فنجائی، کنگڈم پلانٹیا، کنگڈم اینیمیلیا۔ پودے وہ کثیر خلوی جاندار ہیں جن میں مکمل مرکزہ موجود ہوتا ہے۔ یہ ضیائی تالیف کی مدد سے اپنی غذا خود بنا سکتے ہیں۔ ان کی بیرونی دیوار سیل وال کہلاتی ہے، جو کہ سیلولوز کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ تمام جاندار ایمبریو سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ایمبریو فائٹا بھی کہتے ہیں۔ ان کی لائف سائیکل میں 2 طرح کے پودوں کی اقسام موجود ہوتی ہیں: اسپوروفائٹ اور گیمیٹوفائٹ۔ اندرونی ساخت کے اعتبار سے بھی انہیں 2 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: برائیوفائٹ اور ٹریکیوفائٹ۔ پودوں میں عام طور پر غذا کی ترسیل کے لیے ایصالی نسیجے موجود ہوتے ہیں، جو 2 طرح کے ہوتے ہیں: زائلم، جو جڑوں سے پانی پتوں تک پہنچاتے ہیں، اور فلوئم، جو پتوں سے تیار غذا کی ترسیل پودے کے دوسرے حصوں تک کرتے ہیں۔ برائیوفائٹ میں ایصالی نسیجے موجود نہیں ہوتے، جبکہ ٹریکیوفائٹ میں ایصالی نسیجے موجود ہوتے ہیں۔
ट्रैक्योफाइट की भी मजीद 2 अक़साम होती हैं, जिनमें से एक के पास बीज होते हैं और दूसरी किस्म में बीज नहीं होते। बीज वाले पौधों को मजीद 2 अक़साम में तकसीम करते हैं, एक वो जिनका बीज फल के अंदर होता है और दूसरी किस्म वो जिनका बीज अयां होता है। पौधों की एक जमात बंदी उनके मस्कन के लिहाज से भी है। हाइड्रोफाइट यानी पानी में पाए जाने वाले पौधे, हेलोफाइट यानी नमकीन जमीन में पाए जाने वाले पौधे, मेसोफाइट यानी आम जमीन पर पाए जाने वाले पौधे, जीरोफाइट यानी सहराई जमीन में पाए जाने वाले पौधे। पौधे ज़ियाई तालीफ के अमल के दौरान शुआई तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील कर देते हैं। बास पौधे अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने के लिए हशरात को भी अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। पौधों के 2 हिस्से होते हैं, एक तौलीदी हिस्सा जो कि आमतौर पर फूल होता है और एक गैर तौलीदी हिस्सा जिसमें जड़, तना और पत्ते शामिल हैं। जड़ें पौधे का वो हिस्सा हैं जो कि ज़ेर ज़मीन पानी को जज़्ब करती हैं और पत्तों तक पहुंचाती हैं। तना पौधे को सहारा देता है और तने से शाखें निकलती हैं और शाखों से पत्ते। पत्ते ज़ायद पानी को बुखारात की शक्ल में खारिज करते हैं और ग़िज़ा बनाने का काम सर अंजाम देते हैं। पौधों की मुख्तलिफ अक़साम की सही तादाद बताना मुमकिन नहीं। सन 2010 में लगाए गए अंदाज़ों के मुताबिक पौधों की मुख्तलिफ अक़साम 3 लाख से 3,15,000 के दरमियान है। इनमें से 2,60,000 से 2,90,000 ऐसे पौधे हैं जो बीज से जन्म लेते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बरसों पहले हमें बीज से पौधा बनने के अमल, तमाम जानदार अशिया पानी से पैदा करने और पौधे के जोड़ों के मुतालिक मालूमात फराहम की। अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाता है, ऐ देखने वाले तू देखता है कि एक वक्त में जमीन खुश्क पड़ी होती है, फिर जब हम उस पर बारिश बरसाते हैं तो वो शादाब हो जाती है और उभरने लगती है और तरह तरह की बारह चीजें उगाती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक खुदा ही दाने और गुठली को फाड़कर उनसे दरख्त उगाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर क़यामत इस हालत में आए कि तुम में से किसी के हाथ में कोई पौधा हो, अगर हो सके कि उठने से पहले उसे लगा ले तो ऐसा कर डाले। जी नाज़रीन कराम, डॉक्यूमेंट्री आपने मुलाहिज़ा फरमाई। गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में हम आपको बता चुके हैं कि साइंसी तहकीक के मुताबिक इस कायनात की तख्लीक 13.7 अरब साल पहले हुई और ज़मीन, हमारी प्यारी ज़मीन 4.6 अरब साल पहले वजूद में आई और कोई 3.8 अरब साल पहले हयात का आगाज़ हुआ। कहा जाता है कि ये नबातात, ये खुश रंग फूल, ये पौधे 45 या 45 करोड़ साल पहले वजूद में आए। सवाल बस चलते हैं सवालात की समत नाज़रीन कराम, और डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है कि पौधे की बुनियादी तारीफ़ क्या है और आम तौर पे पौधों से मुराद ली जाती है पत्ते हैं, जहाँ शाखें हैं, जहाँ फूल हैं, तो आप हमारी रहनुमाई फरमाइए। आम तौर पे वाकई पौधों से मुराद ऐसे ज़िंदा अजसाम लिए जाते हैं जिनमें पत्ते हों और तना हो, जिसकी जड़ें हों, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कुदरत में हज़ारों पौधे ऐसे भी हैं जिनमें बज़ाहिर पत्ते मौजूद नहीं होते। हज़ारों तादाद में ऐसे प्लांट भी मौजूद हैं जिनमें जड़ें मौजूद नहीं होती, या जड़ें, पत्ते और तना कोई भी मौजूद नहीं होता और सिर्फ एक बुनियादी खलिया या एक सेल पे इन्हिसार करती हैं उनकी पूरी ज़िंदगी। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ धागे की शक्ल में होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनको देखने से लगता है कि ये सिर्फ कुछ खलियात का मजमूआ है, जिनको थैलस कहते हैं।
تو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن بنیادی خاصیت پودوں کی یہ ہے کہ ان کے اندر ایک سبز مادہ پایا جاتا ہے جسے کلوروفل کہا جاتا ہے عام زبان میں، اور یہ کلوروفل وہ مادہ ہے کہ جس کی مدد سے پودے سورج کی روشنی میں حاصل کرتے ہیں اور زمین سے نمکیات اور پانی جذب کرنے کے بعد اپنی غذا خود بناتے ہیں۔ تو یعنی یہ پودوں کی ایک خاصیت ہے کہ وہ اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کائنات میں ہزاروں قسم کے پودے اور مختلف اقسام کے پودے پائے جاتے ہیں، اور قدرت اپنی قدرت جو ہے دکھا رہی ہوتی ہے، تو وہاں ایسے بھی پودے ہیں جن میں کلوروفل نہیں پایا جاتا اور جو اپنی غذا نہیں تیار کرتے، لیکن ان کو بھی ہم پودا کہتے ہیں۔ جیسے مشرومز عام طور پہ ہیں جو کہ عام طور پہ جن کا نہ تنا ہوتا ہے، نہ جڑ ہوتی ہے، نہ پتے ہوتے ہیں، اور نہ ہی کلوروفل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ پودوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو بنیادی خاصیت صرف یہ ہے کہ ایسے تمام اجسام جن کے اندر، جن کے سیلز میں سیلولوز پایا جاتا ہے، ہم ان تمام زندہ اجسام کو پلانٹ کنگڈم میں رکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ کچھ ایسے بھی ہیں اجسام ہیں جن کو ہم عالم حیوانیات اور عالم نباتیات دونوں میں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ پودے ایسے ہوتے ہیں جو زولوجسٹ جو ہیں ان کو زولوجی میں شمار کرتے ہیں، اور بوٹنسٹ جو ہیں ان کو بوٹنی میں شمار کرتے ہیں۔ تو ہزاروں اقسام کے پلانٹس ہیں، لیکن یہ میں نے بنیادی بات آپ کو بتائی کہ یہ ہے کہ اس کے اندر سیلولوز ایک ضروری جو اس کے طور پہ اس کی سیل وال میں ہونا ضروری ہے۔ جی ہاں، صرف کلوروفل کی موجودگی سے پودا نہیں ہے، بلکہ اگر اس میں سیلولوز موجود ہے، جی ہاں، سیلولوز ان کے سیل وال میں موجود ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ اپنی غذا خود تیار کرتے ہوں، وہ ایز اے طفیلی بھی ہوتے ہیں، ایز اے پیراسائٹ بھی یعنی ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے پلانٹس پہ بھی انحصار کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے آکاش بیل دیکھی ہوگی، اس کے اندر نہ تنا، نہ پتیاں، نہ سبز رنگ، لیکن وہ طفیلی پودا ہوتا ہے اور دوسرے پودوں سے اپنی غذا حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے یہ پودے لاکھوں اقسام کے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پودے جو سبز رنگ رکھتے ہیں، جن میں سیلولوز ہو سیل وال میں، اپنی غذا خود بناتے ہوں، ان کو پلانٹ میں تصور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب بلاغت میں اپنا تعارف پودوں کے حوالے سے کیسے کروایا؟ سورہ انعام سے میری مراد۔ یہ پوری کائنات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے، تو یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں پوری کائنات میں، وفی انفسہم، اور انسان کی اپنی ذات میں۔ اسی لیے پوری کائنات کو عالم اکبر کہتے ہیں اور انسان کو عالم اصغر کہتے ہیں، یعنی انسان خود اپنی ذات میں اللہ کی نشانیوں کا ایک بہت بڑا مجموعہ، ایک دنیا ہے۔ تو پوری کائنات میں پھر ظاہر ہے کہ بہت سارے عالم ہیں، جیسا کہ علماء نے، تابعین نے فرمایا کہ کل 18,000 عالم ہیں، ان میں سے ہر ایک عالم پر بہت ساری تحقیقات اور ریسرچز ہیں۔ عالم نباتات جو آج کا موضوع ہے، عالم حیوانات، عالم انسان، عالم اجسام، عالم روح ہے، یہ بہت سارے عالم ہیں۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ میں اللہ نے مطلقاً فرما دیا کہ الحمدللہ رب العالمین، جتنے جہان ہیں، جتنی کائنات ہیں، میں سب کا رب ہوں، سب کو میں پرورش دے رہا ہوں اور سب کو میں چلا رہا ہوں۔ تو رب العالمین جو ہے وہ اپنی کائنات پر جتنی چیزیں پیدا فرماتا ہے، ان میں اس نے سب کے اندر اپنی ایک نشانی پوشیدہ فرما دی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو عالم نباتات ہے، پودے ہیں، اور اس کے ماتحت جتنی بھی چیزیں اندر شامل ہیں، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنا تعارف اس حوالے سے خاص طور پر فرماتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم میری ذات کو پہچانو، ان پودوں کے ذریعے سے۔ ان میں غور و فکر کا مقام ہے سوچنے والوں کے لیے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یُنبِتُ لَکُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّیْتُونَ وَالنَّخِیلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اگا رہا ہے زراعت کو، کھیتی باڑی کو، والنخلہ اور کھجور کے درختوں کو، والأعناب انگوروں کو، ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے پھلوں کو۔ پھر آخر میں فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیوں کا سامان ہے، تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے میری ذات تک رسائی حاصل کریں۔ ایک پہلو تو یہ ہے۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا جو تعارف ہے وہ یہ کہ رب کائنات نے صرف یہ عالم نبات پیدا ہی نہیں فرمایا، بلکہ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے انتظامات بھی فرمائے ہیں۔ مثلا قرآن مجید ہی میں بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم نباتات کی ترقی، اس کے پروگریس کے لیے پانی کا ذکر خود فرمایا، اپنے ذمے لیا۔ فرمایا کہ انزل من السماء ماء، آسمان سے ہم نے پانی اتارا،
فاخرجنا بہی نباتا کل شیء، اور ہم نے پھر اس سے اگاوا زمین سے نکالا ہے۔ تو اللہ نے پانی کا انتظام بھی خود فرمایا بارش کی صورت میں اور دیگر صورتوں سے، پانی کو بہایا سمندروں سے، اور ایک طرف یہ بھی فرمایا اسی انتظامات کی قبیل سے کہ هو الذی وارسلنا الریاح لواقح، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو بھیجا لواقح۔ یہ لواقح خاص اصطلاح ہے، ٹیکنیکل ورڈ ہے یہ۔ عمل تلقی کا مطلب یہ ہوتا ہے پیوند کاری کرنا، یعنی کہ ایک نر درخت کے شگوفے کو لے کر مادہ پودے میں اس کو لے جانا پہنچانا، اللہ نے یہ انتظام ہواؤں کے بھی سپرد فرمایا ہے۔ وارسلنا الریاح لواقح، ہم نے ایسی ہوائیں مقرر فرمائی کہ جو یہ کام عمل تلقی کا کام کرتی ہیں، اور انسانوں کے اوپر یعنی کہ سارا معاملہ نہیں چھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حکم ضرور دیا ہے انتظامات کرنے کا، اس کے اوپر اجر و ثواب بھی مقرر فرمایا، اور اس کے اوپر انسان کا روزگار بھی رکھا، لیکن بہت ساری چیزیں رب العالمین نے خود انتظامات فرمائی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھول پھل لگنے شروع ہو جاتے ہیں، ایسے ایسے جنگلات کے جہاں کسی بشر کی آمد و رفت نہیں ہے مگر وہاں پھول کھل رہے ہیں، گھاس پھوس لگ رہی ہے، تو یہ وہ لواقع جو ہوائیں ہیں اللہ کی طرف سے، وہ ہوائیں عمل تلقی کر رہی ہیں، اور وہ اللہ کا ایک نظام چل رہا ہے۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ پودوں کے ارتقائی عمل یا ایولیوشن جو پروسیس ہے پودوں کا، ہماری رہنمائی فرمائیے اس حوالے سے۔ جی ہاں، مطلب بہت قدیم زمانے سے خیال کیا جاتا تھا جیسے کہ ہر پودا کی ہر قسم جو ہے خود پیدا ہوئی ہے یا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی، لیکن جب سائنس نے جیسے جیسے ترقی کی اور لوگوں نے اس پہ سوچنا شروع کیا تو انہوں نے یہ ایک پودے کو دوسرے پودے سے لنک کیا، ایک پودے کی قسم کو دوسرے پودے سے لنک کیا، یا ایک پودوں کے ایک بڑے گروپ کو دوسرے پودوں کے بڑے گروپ سے لنک کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے ارتقائی مناظر جو بیان کیے ہیں وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ زندگی پانی سے وجود میں آئی ہے، تو یقیناً پانی جو ہے زندگی کے لیے لازمی ملزوم ہے، بغیر پانی کے زندگی تصور کی ہی نہیں جا سکتی، تو اس خیال پہ تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہو سکتا کہ زندگی پانی سے وجود میں آئی۔ لیکن ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ پودے بھی انہوں نے بھی اپنا جنم ابتدائی مراحل میں زمین سے ہی لیا، یعنی پانی سے ہی لیا۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس کئی چیزیں ہیں، جیسے وائرسز ہیں، تو وائرس ایک ایسے جاندار ہے جو کہ زیادہ تر پیراسائٹ ہوتا ہے، یعنی لوگوں پہ بیماریاں پھیلاتے ہیں وائرسز، اس کے اندر جو ہے خاص طور پہ جو مرکزہ ہوتا ہے اس کے اندر وال نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ کہ وائرس ایک ایسی چیز ہے جو کرسٹلائز فارم میں بھی آ جاتا ہے، یعنی یہ کہا جا سکتا جی ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ زندہ جانداروں میں بھی ہے اور زندوں میں بھی ہے۔ تو اگر یہ سمجھا جائے کہ صاحب یہ زندگی کی پہلا مرحلہ تھا تو بے جا نہ ہوگا۔ وائرس کے بعد بیکٹیریاز ہیں، وہ بھی اسی قسم کے ہیں لیکن ان سے سائز میں بڑے ہوتے ہیں زیادہ، وہ بھی ایک سیل کے اوپر اپنی زندگی کا انحصار کرتے ہیں۔ ان کے بعد کا جو دوسرا ہے وہ سمندر میں یا پانی کے اندر ہمیں ایلگی جو کہ فارم میں ملتا ہے، جو کہ یونی سیلولر بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ فریگمنٹڈ بھی ہوتی ہے۔ یہ ایلگی جو ہے اگر سمندر کے کنارے آپ چلے جائیں، جیسا میں نے پہلے کہا کہ اس میں نہ تنا ہوتا ہے، نہ اس میں شاخیں ہوتی ہیں، نہ پتیاں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ پودوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن یہ اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد کا جو گروپ ہے وہ فنگس کا آتا ہے، جس کے اندر جو زیادہ تر اسپورز کے ذریعے جو اپنی پھیلاؤ کرتے ہیں، لیکن فنجائی اور ان کے درمیان بھی ایک گروپ آتا ہے جس کو ہم لائکن کہتے ہیں، جس کے اندر یہ دونوں مل کے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی جب یہ مل کے ساتھ رہتے ہیں لائکنز تو اس میں جو الگی کا پورشن ہوتا ہے وہ غذا تیار کرتا ہے، اور جو فنجائی کا پورشن ہوتا ہے تو اس انداز سے یہ پودے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ دونوں کا مرکب بھی ایک پودا ہے خود۔ اس کے بعد پھر دوسرا ایک درجہ شروع ہوتا ہے جن کو ہم برائیفائٹ کہتے ہیں، جس میں موسے شامل ہیں، اس کے اندر بھی تنے نہیں ہوتے، پتے کچھ واضح ہوتے ہیں لیکن اس میں تنے نہیں ہوتے، اصلی جڑیں نہیں ہوتی۔ برائیفائٹ کے بعد جو ہے اصل ایک اور گروپ ہوتا ہے جو فرنز کا ہوتا ہے، ان میں بھی واضح طور پہ تنے نہیں، ابتدا ہو چکی ہوتی ہے لیکن اس میں تنا فارم نہیں ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ جو ہم ٹری فرن اگر دیکھیں جو نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے کچھ جنگلات میں پایا جاتا ہے ٹراپیکل ایریاز میں، جس کا واقعی کھجور کی طرح تنا ہم کو نظر آتا ہے، تو یہ اس سے اعلیٰ درجے کی اقسام بیان کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جمنوسپرم آتے ہیں، یہ وہ پلانٹ ہیں جن کے جو بیج ہیں وہ اووری میں بند نہیں ہوتے ہیں، تو یہ ایک پورا گروپ ہے جو جمنوسپرم کہلاتا ہے۔ جب اگر آپ مری جائیں تو وہاں پہ جتنے بھی زیادہ تر پلانٹ جو نظر آئیں گے آپ کو مری میں وہ جمنوسپرم سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی سوئی نما جو پتیاں ہوتی ہیں۔
سب سے زیادہ ترقی یافتہ جو گروپ ہے وہ اینجیوسپرم ہے، یعنی ان کے بیج اووری کے اندر پرورش پاتے ہیں، تو اس گروپ کو اینجیوسپرم کہتے ہیں۔ اس کو بھی دو مطلب یہ کہ گروپ میں بانٹ دیا گیا ہے، ایک ڈائیکاٹ ہوتے ہیں، ایک مونوکاٹ، یعنی جتنے مونوکاٹ ہے اس میں گراسز وغیرہ آ جاتی ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ گندم ہے اس کے اندر جو مونوکاٹ میں آتا ہے، اور ڈائیکاٹ میں تو ہزاروں قسم کے پھولدار پودے ہوتے ہیں۔ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو آج کل جو فلاورنگ پلانٹ ہیں، جو پھول پیدا کرنے والے پودے ہیں، یہ اپنے اعلیٰ ترین درجے کے اوپر ہیں پلانٹ کنگڈم میں۔ ٹھیک ہے، جی ہاں، بہت خوب۔ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اسلامی تعلیمات میں پھلوں اور سبزیوں کا جو تذکرہ ہے وہ کن الفاظ میں ملتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں اس میں بہت سارے علوم کو ڈسکس کیا گیا ہے، وہیں پر یہ نباتات ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور جہاں جہاں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے تو ان کو باقاعدہ بہت ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور پھر وہی بات کہ اللہ نے ان میں غور و فکر کا بھی حکم فرمایا ہے۔ جیسے سورۃ الرحمن بہت مشہور و معروف ہے اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اللہ نے یہ زمین مخلوق کے لیے بنائی ہے تاکہ مخلوق اس پہ رہے بھی اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارنے کا سامان بھی کرے اور اس میں غور و فکر بھی کرے۔ تو ہم نے زمین فرمایا کہ مخلوق کے لیے بنائی۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں میوے ہیں، پھل ہیں اور تناور درخت ہیں، والنخل اور بہت سارے ایسے پھل ہیں کہ ذات الاکمام جو کہ غلاف والے ہیں، اور والحب اور دانے ہیں، ذو العصف جو کہ بھوسے والے ہیں، والریحان اور پھول ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مختلف چیزوں کا ذکر کر کے پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی، اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے تمہیں قدم قدم پر یہ نعمتیں دی ہیں۔ ایک اور مقام پر سورۃ الانعام آیت نمبر 99 میں اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، ہم نے اس پانی کے ذریعے سبزیاں نکالی، زمین سے سبزیاں اگائیں، نخرج بہ حبا متراکبہ، پھر اس سے ہم دانے نکالتے ہیں جو کہ تہ بتے ہوتے ہیں، جیسے کہ غلاف میں رکھے ہوتے ہیں، تو مختلف دانے فرمائے کہ متراکبہ، ایک دوسرے پہ تہ بتے، جیسے کسی نے بہت خوبصورتی سے ان کو ترتیب دیا ہو۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور مختلف جو ہیں وہ گچھے ہم پیدا کرتے ہیں، خوشی جو آپس میں ایک دوسرے کے بڑے قریب قریب ہوتے ہیں۔ اور وَجَنَّاتٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، ہم نے زیتون پیدا کیا، زیتون رمان یعنی انار پیدا کیا، مشتبہ وغیر متشابہ، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے، یعنی اگر کسی کا ذائقہ جو ہے سیم ہے تو شکلاً اللہ نے الگ کر دیا ان کو، اگر شکلاً کوئی دوسرے سے ملتا جلتا تو ذائقہ اللہ نے ڈیفرینٹ کر دیا ہے۔ یہ اللہ نے اس طریقے سے غور و فکر کا بھی موقع دیا اور لوگوں کو اس دنیا کے اندر جو زندگی گزارنے کے لیے مختلف مواقع فراہم کی ہیں، مختلف غذائیں فراہم کی ہیں، تو ان سے انٹرٹین ہونے کا ذریعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقرر فرمایا ہے۔ تو یوں ہم احادیث مبارکہ میں بھی غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مختلف احادیث مبارکہ ہیں کہ جن میں سبزیوں کا بھی ذکر آتا ہے، بہت ساری وہ سبزیاں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت رغبت سے تناول فرمایا، بہت پسند فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ کھجوروں کا بھی ذکر ملتا ہے، اس کے علاوہ لوکی کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جس کے بارے میں حضرت انس نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ سالن میں اس کے ٹکڑوں کو تلاش کر کر کے کھاتا ہوں، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالن میں اس کے ٹکڑے تلاش فرمایا کرتے تھے۔ تو اس طرح بہت ساری سبزیوں، ترکاریوں کا، پھلوں کا، پھولوں کا ذکر ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ باغات ہیں، صحابہ کرام کے باغات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ تشریف لے گئے، حضرت سلمان فارسی کے باغ کو پورا آباد کیا، ان کے پودے لگائے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جن سے ان چیزوں کی ہمیں اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور ان تعلیمات کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت مسلمان ان چیزوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک پودوں سے حاصل ہونے والے پھلوں اور سبزیوں کے حوالے سے اسلامی تعلیمات تو ہم نے جان لی، آپ مجھے یہ بتائیے سائنس کیا کہتی ہے، کیا بنیادی تعریف ہے پھلوں اور سبزیوں کی؟ مطلب پھل کی تعریف تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ پلانٹ کا وہ حصہ ہے جو کہ فلاورنگ کے بعد یعنی پھول کھلنے کے بعد وجود میں آتا ہے، پولینیشن کے بعد، اور جس میں کہ بیج پیدا ہوتا ہے اور جس سے کہ پودے کی آئندہ نسل چلتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ کیونکہ وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور جیسا کہ ابھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں انسان کے لیے کریٹ کی ہیں، تو انسان ان کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ سمپل فروٹ تو یہ ہے۔ سبزیاں دراصل وہ تمام اشیاء جو کہ پکا کے کھائی جاتی ہیں، پلانٹ کے حصے، اس کو سبزیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔
گو کہ اب کچھ سبزیوں میں وہ بھی چیزیں جو اس کے سیلڈ کے طور پہ بھی استعمال ہونے لگی ہیں، جو کہ پہلے اس کا اتنا رواج نہیں تھا۔ سبزیوں زیادہ تر پہلے زمانے میں سبزیاں پکا کر ہی کھائی جاتی تھیں، یہ سیلڈ کا استعمال آج کے دور میں ہوا ہے، لیکن سبزیاں اس حصے کو کہتے ہیں جسے پکا کے کھایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہت ساری سبزیاں ایسی ہیں جو کہ دراصل فروٹ ہیں، اور کیونکہ ہم انہیں پکا کے کھاتے ہیں تو اس لیے ہم انہیں سبزی کہتے ہیں۔ جیسے لوکی ہے، بینگن ہے، یہ سارے وہ اجزاء ہیں پلانٹ کے جس میں بیج پیدا ہوتے ہیں، اور پلانٹ اس مقصد سے انہیں پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنی آبادی کو بڑھائے، اس سے دوسرے جیسے پودے پیدا ہوں، لیکن ہم انہیں کنزیوم کرتے ہیں۔ لیکن اب کیونکہ جس زمانے میں یہ وائلڈ اگا کرتے تھے تو لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا کہ ان کو سنبھالنا اور ان کو پراپر مقدار میں حاصل کرنا، لیکن اب کیونکہ یہ انسان کے کنٹرول میں ہے، لہٰذا گو کہ ہم ان کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے بیج بھی سنبھال کے رکھتے ہیں تاکہ ان کی افزائش نسل کی جائے اور ان سے دوبارہ سبزیاں یا فروٹ حاصل کیے جائیں۔ ہاں، بہت سی فروٹس آج کل جو مستعمل ہیں، ٹماٹر ہو گیا، بھنڈی ہو ٹماٹر، گئی، یہ فروٹ ہیں سب جن کو ہم ایز اے سبزی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے نہیں ہیں کہ یہ فروٹ ہیں۔ فروٹ میں صرف جو چند جو ہیں جنہیں را استعمال کیا جاتا ہے ان کو ہم فروٹ کہتے ہیں، جیسے سیب، ایپل، انناس وغیرہ۔ تو ہم نے وہ والی ڈیفینیشن آپ کو اپنے ساتھ لے لیا نا کہ جو چیز پکا کے کھائی جا رہی ہے وہ سبزی ہے، ہم پکاتے تو ہیں۔ جی، حالانکہ بہت سارے فروٹ جو ہیں وہ کچی حالت میں پکا کے کھائے جاتے ہیں مختلف ملکوں میں، تو جب وہ پکا کے کھائے جا رہے ہیں تو وہ سبزی ہو جاتے ہیں، جب انہیں راہ کھایا جا رہا ہوتا ہے تو فروٹ کے طور پر۔ ٹھیک ہے۔ عالم نباتات پہ مفتی صاحب تحقیق کے لیے مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ مسلمانوں کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلی تو یہی ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات کو سب سے پہلے فرسٹ آف آل اکٹھا کیا جائے کہ جن میں اللہ نے اپنی اس صفت انبات کا ذکر فرمایا، اگانے کی جو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگاتا ہے۔ اب یہ اگانے کے اندر ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو زمین سے اگ رہی ہیں، آسمان سے پانی اتارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو صفت انبات کا اظہار ہوتا ہے اس پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے لیے خود ہمیں اپنی اسلامک جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو شریعہ اسکالرز ہیں، اسلامک اسکالرز ہیں ہسٹری کے، بڑے بڑے نامور ائمہ دین گزرے ہیں جنہوں نے اس پر بڑا زبردست کام کیا ہے۔ دینوری ایک تاریخ کا ایک بہت بڑا آدمی ہے اسلامک ہسٹری کا، اس کی 6 جلدوں پہ ایک بہت بڑی کتاب ہے علم النباتات پر۔ دینوری، بالکل، اور وہ کتاب بہت بنیاد بنی ہے، بہت سارے ماہر، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب یونان کی فلسفے کی کتب کا دیگر زبانوں میں ٹرانسلیشن بھی ابھی شروع نہیں ہوا تھا، کوئی 885 عیسوی کے لگ بھگ کا یہ زمانہ ہے، تو یہ ایک بہت مطلب سمجھ لیں کہ بنیادی کتاب ہے دینوری کی۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی اور شخصیت ہے ہماری ہسٹری کی، ابن العوام۔ ابن العوام نے 585 پودوں پر جو ہے نا ایک بہت بڑی تحقیق اور ریسرچ کی ہے۔ انہوں نے 585 اقسام گنوائی ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی خصوصیات اور ڈیفرنسز اور ساری چیزیں مطلب انہوں نے مینشن کی اس کے اندر۔ اس کے علاوہ ہمارے اسلامی اسپین کے فرما روا عبد الرحمن اول نے قرطبہ میں پورا ایک ادارہ قائم کیا، زرعی تحقیقاتی ادارے کے نام سے انہوں نے باقاعدہ ایک ادارہ قائم کیا، اور اس کا ایک انہوں نے اصطلاحی نام رکھا حدیقہ نباتات طبیہ، جس کو انہوں نے علم الطب کے ساتھ جوڑ کر اس کے اندر پورا ریسرچ ایک ورک قائم کیا، ماہرین کو جمع کیا، اور بعد میں وہ اندلس کے ماہرین کے لیے ایک بہت بڑا جو سمجھ لیں بنیاد ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ ہماری اسلامک ہسٹری ہی میں عبداللہ بن عبدالعزیز البکری، یہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت ہے اندلس کے اندر۔ انہوں نے اندلس کے اندر جتنے درخت پیدا ہوتے ہیں، اندلس میں جتنے پودے پیدا ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات کو جمع کیا ہے۔ اچھا، جی ہاں، تو انہوں نے پھر اندر ڈیفرنس بتایا کہ دیگر دنیا کا کیا حال ہے، دیگر زمینوں کا کیا معاملہ ہے، اور ہماری اندلس کی زمین کی کیا خصوصیات ہیں۔ تو اس طرح پورے ادارے قائم کیے جا سکتے ہیں، اور اس میں مطلب ہمارے جو تعلیمات اسلامیہ ہیں، تعلیمات دینیہ ہیں، ہمارے اسلامک اسکالرز نے جو کچھ لکھا ہے ان کی رائے کو پھر آج کی جدید رائے سے ٹیلی کر کے اس میں مزید نکھار پیدا کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کہاں کہاں کس حوالے سے کیا ادارے ہیں بہت سارے، لیکن مطلب اس کام کو مزید ہمیں آگے بڑھانا چاہیے، اور اس کے لیے سیمینارز ہیں، یہ پروگرام ہونا یقیناً یہ بھی ایک اچھا کام ہے۔ اس سے بنیادی اویئرنیس ہو سکتی ہے لوگوں کو، کہ پروگرام کے ذریعے سے کم از کم ایک بنیادی جو سوچ جا رہی وہ یہ کہ یہ بھی ایک موضوع ہے، پہ بکس ہیں، سیمینارز ہیں، تحقیقاتی ادارے ہیں، یہ ساری کی ساری یقیناً ہماری بحیثیت مسلمان ذمہ داری بنتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا ذمہ داریاں ہیں مسلمانوں کی؟ نہیں، دیکھیے، جیسے کہ ابھی فرمایا انہوں نے کہ اسلام تو ہم کو دیتا ہی تعلیم ہے،
ایک جنگ میں جب کچھ کفار پکڑے گئے تھے تو حضور اکرم نے ان سے کہا تھا کہ جو جزیہ دے سکتے ہیں ان کو دے کے وہ چھوڑا جا سکے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے ان میں جو جزیہ نہیں دے سکتے تھے، تو حضور اکرم نے ان سے یہ کہا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس جگہ کہ کیا کفار سے جو حضور اکرم مسلمان بچوں کو پڑھوا رہے ہیں تو کیا دینی تعلیم دلوا رہے ہیں؟ کون سی تعلیم دلوانا چاہتے تھے؟ وہی تعلیم جو اس وقت کی ضرورت تھی۔ یعنی آج اگر سائنس، ریاضی، کیمسٹری، بیالوجی وقت کی ضرورت، کمپیوٹر وقت کی ضرورت ہے تو جو اس وقت کی ضرورت تھی حضور اکرم وہ دلوانا چاہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ علم حاصل کیا جائے، چاہے وہ کہیں سے کیا جائے اور کسی ذریعے سے کیا جائے۔ شروع میں جب اسلام آیا تو انہوں نے تمام علم جو ہے یونانی کتابوں کا ترجمہ کیا، جیسے کہ ابھی بتایا، اور ایک بڑی تعداد میں یونانی کتابوں کا ترجمہ کیا، جس میں تقریباً اسلام کے پہلے 200 سال تک تو انہیں وہ علم کو ٹرانسلیٹ کرنے اور اس کو سیکھنے میں لگا۔ لیکن اس سیکھنے کے بعد جب تیسری ہجری سے جو مسلمانوں نے ترقی کی ہے وہ ترقی تھی 500 سالوں کے اندر، جو سائنس میں مسلمانوں میں ترقی کی وہ یونان کے 900 سالہ ترقی سے کہیں زیادہ تھی۔ اور پھر یونان نے جو 900 سال میں جتنے سائنٹسٹ پروڈیوس کیے تھے، اگر ان کا مقابلہ مسلمانوں کے 500 سال کے دور میں جتنے سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں ان کے پہ رکھا جائے تو ان کی تعداد ان سے کئی گنا بڑھتی ہے۔ پھر یونان کے زیادہ تر لوگ جو تھے وہ فلاسفر تھے، وہ سائنٹسٹ نہیں تھے۔ یعنی وہ جو دلیل جدید نظریہ قائم کرتے تھے، زیادہ تر لوگ جو تھے وہ صرف اپنی سوچ کے مطابق ایک نظریہ قائم کر لیتے تھے، جس کا کہ ضروری نہیں تھا، ان کے کوئی مشاہدات نہیں تھے، وہ کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے تھے۔ لیکن مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے خیالات وہ لیے، ان سے وہ تمام الہامی خیالات کو نکالا اور اس میں جو چیز جس پہ کام ہو سکتا تھا ان نظریات کو رکھ کے پریکٹیکل کیے اور ان کو باقاعدہ سائنٹیفک پروف کے ساتھ وہ لے کے آئے۔ تو اسلام تو مطلب سائنس کو شروع سے ہی کہتا ہے کہ جیسا آپ نے ایک آیت بیان کی کہ علم حاصل کرو، اور اس میں بے شمار نشانیاں ہیں جس سے کہ سوچنے والوں کے لیے قرآن حکیم ایک تو ہدایت کے لیے آئی ہے، انسان کو انسان بنانے کے لیے آئی ہے، ایک دوسرے ساتھ رہنا سکھانے کے لیے آئی ہے۔ وہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں تھی، لیکن کیونکہ وہ قیامت تک کے لیے آئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس ایسی کتاب ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں قیامت تک کا آدمی جو ہے اس سے استفادہ حاصل کر سکے، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جس سے وہ کہے کہ یہ آج سے 100 سال پہلے ہمیں نہیں معلوم تھی، اب معلوم جیسے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے قرآن حکیم۔ مجھے یہ بتائیے کہ سائنس وائلڈ پلانٹس اور کلٹیویٹڈ پلانٹس کے حوالے سے ہمیں کیا بتاتی ہے، ان کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ کہ دیکھیے شروع میں تو سارے پلانٹ جو آج کلٹیویٹڈ ہیں وہ بھی وائلڈ ہی تھے، لیکن جن پلانٹس کو انسان نے اپنے اس قابل سمجھا کہ ان کی غذا، شیلٹر یا ان کے ہاؤسنگ کے لیے کام آ سکتے ہیں، ان کے اوپر اس نے زیادہ توجہ دینی شروع کی۔ اور پھر اس نے یہ دیکھا کہ کیونکہ اس کو ایک چیز حاصل کرنے کے دور سفر کرنا پڑتا تھا تو اس نے سوچا کیوں نہ ہم ان کے کلٹیویٹ کر لیں، لہٰذا وہاں سے کلٹیویشن کا آغاز ہوا۔ اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو میکسیکو کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ وہاں سویلائزیشن جو ہے تقریباً ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے یہ پتہ چلا ہے تقریباً 22,000 سال رفلی 22,000 سال پہلے وہاں سویلائزیشن شروع ہوئی میکسیکو میں، لیکن جو انہوں نے کھیتی باڑی شروع کی وہ 8,000 سال پہلے شروع کی تھی، انہوں نے کھیتی باڑی شروع کر دی تھی۔ آپ کے ہاں اگر موہنجو داڑو کے میں دیکھیں، ہڑپا دیکھیں، ٹیکسلا دیکھیں تو یہاں بھی یہ 5,000 سال کی تہذیب ہے موہنجو داڑو میں، اور یہاں بھی ہمیں آثار ملتے ہیں کہ انہوں نے کھیتی باڑی شروع کی، یعنی وہ لوگ جانتے تھے کھیتی باڑی کرنا۔ تو مطلب یہ اس انداز سے انہوں نے ان پودوں کو جو ان کے لیے غذا کے طور پہ اہمیت رکھتے تھے ان کی انہوں نے کھیتی باڑی شروع کی۔ پودے جو ہماری غذا کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ اپنی غذا کس طرح تیار کرتے ہیں؟ فوٹو سینتھیسس سے میری جی ہاں، مطلب یہ بہت واضح سی بات ہے کہ اس میں سبز مادہ ہوتا ہے کلوروفل، اور سورج کی روشنی میں وہ توانائی حاصل کرتے ہیں، اور زمین سے نمکیات اور پانی کا انتظام کر کے دن کی سورج کی روشنی میں فوٹو سینتھیسس کراتا ہے، جس میں وہ گلوکوز یہ اپنی غذا بناتے ہیں، اور اس کے بعد ایک دوسرا عمل ہوتا ہے جیسے ڈارک ری ایکشن کہتے ہیں، جس میں اس کو کاربوہائیڈریٹ میں فکس کیا جاتا ہے۔ لیکن اس عمل کا سب سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو استعمال کیا جاتا ہے اور آکسیجن ریلیز ہوتی ہے،
اور آج کے دور میں اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا یہ سوچنے پہ مجبور ہو چکی ہے کہ یہ گلوبل وارمنگ کے مسائل کو کس طرح حل کیا جائے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو کس طرح کنٹرول میں کیا جائے۔ تو امریکہ میں بھی کاربن ڈائی آکسائڈ کو انہوں نے مائع شکل میں لانا شروع کر دیا ہے، اور اس کو وہ استعمال کرتے ہیں واشنگ کے لیے یا دوسری صنعتوں میں مشینوں کو صاف کرنے کے لیے۔ تو یعنی کسی نہ کسی طرح جو ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو اماؤنٹ جو ہے بڑھ رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جس سے گرین ہاؤسز گیس کا مسئلہ شروع ہوتا ہے اور دنیا کا ٹیمپریچر جو ہے ریپڈلی انکریز ہو رہا ہے۔ ویسے تو دنیا جب سے بنی ہے اس میں کلائمیٹک چینج گریجولی آ رہی ہے، لیکن جو ایٹ اے سڈن چینج آتی ہے اس کے لیے جو زندہ رہنے والے اجسام ہیں وہ اتنی تیزی سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے جتنی تیزی سے کہ وہ تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کا خدشہ ہے، ان کو بہت زیادہ نقصانات کا خدشہ ہوتا ہے۔ یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اکثر انواع فنا نہ ہو جائیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ اگر زیادہ بڑھی اور ٹیمپریچر زیادہ ہوا تو اس کا اثر ہمارے گلیشیئرس پہ بھی ہوتا ہے، ہماری جو آج کل ہم فصلیں کاٹتے ہیں اس پہ بھی اثر ہوتا ہے کہ ایک فکس موسم ہے، لیکن اچانک اگر موسم میں تبدیلی آ جائے تو ہمیں کب فصل بونا اور کب کاٹنا ہے اس میں ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو وائلڈ پلانٹ ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، ان جو کہ ایکو سسٹم کا ایک حصہ ہے، فوڈ چین کا ایک حصہ ہے، جس کی وجہ سے کسی علاقے کی بایو ڈائیورسٹی کا انحصار ہوتا ہے، اور بایو ڈائیورسٹی کی بیس کے اوپر انسان کی بقا کا انحصار ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو یہ اگر دیکھا جائے تو یہی فوٹوسنتھسس اور یہی عمل جو ہے کنٹرول کرتا ہے، جس سے ہمارے ماحول پہ بہت مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ جتنے زیادہ پلانٹ ہوں گے اتنے ہی بہتر ماحول ہوگا ہمارا، بے شک، کیونکہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر رہے ہیں اور آکسیجن کو ریلیز کر رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گی، اور مجھے یہ بتائیے کیا اسلامی تعلیمات میں بھی ہمیں رات کے وقت پودوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے؟ ویسے اسلام میں ایسی کوئی تعلیم تو نہیں ہے کہ منع کیا گیا ہو، البتہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو مینشن نہیں ہوتی ہیں دین میں ہمارے، تو ان کو کچھ جنرل پرنسپلز ہیں، مطلب اس کے تحت ہم اس کو واچ کر سکتے ہیں۔ یا سنا ہے کہ ایسا کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جنرل پرنسپل یہ ہے کہ اگر مطلب کہ سائنس کے تھرو یا کسی بھی ذریعے سے اس کا کوئی ضرر یا نقصان رات کے وقت میں یا کسی خاص موسم میں کسی بھی چیز کا نقصان پروو ہو جائے، تو اسلام کا جنرل پرنسپل یہی ہے کہ نقصان دینے والی چیزوں سے بچو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اس اصول کے تحت مطلب منع ہوگا اگر پروو ہو جائے، اور اگر پروو نہیں ہوتا ہے نقصان محض کہیں سنی سنائی بات ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے کوئی بات ثابت نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ یقینی درجہ حاصل نہ کر لے۔ جیسے اب سورج گرہن ہوتا ہے تو اس میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں لوگوں میں، کہ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں فلاں قسم کے لوگ پرہیز کریں، یا فلاں بیماری میں لوگ ہیں، کسی کو برس کی بیماری ہے، یا خواتین جو ہیں وہ اگر کسی خاص کیفیت میں حالت میں تو وہ پرہیز کریں، تو یہ سورج گرہن سے لوگ ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی اسلام کی کوئی ایسی تعلیمات نہیں ہے، الا یہ کہ وہاں بھی وہی بات ہوگی کہ اگر کوئی نقصان واقعی کوئی پروو ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں بچنا چاہیے۔ تو ظاہر ہے نقصان دینے والی چیزوں سے تو بچنا ویسے بھی اسلام کا ایک اصول ہے۔ تو رات کے وقت ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ پودے کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج کرتے ہیں، رات کے وقت زیادہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا تناسب میں سمجھتا ہوں کہ اتنا نہیں ہوتا، کیونکہ جتنی آکسیجن وہ ریلیز کرتے ہیں اور جتنی کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرتے ہیں سانس لینے کے دوران، اس میں 10 اور 100 کا فرق ہوتا ہے، یعنی 10 گنا زیادہ آکسیجن ریلیز ہوتی ہے بنسبت سے کہ کاربن۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ رات میں فوٹوسنتھسس یا کچھ گرم راتوں میں بھی ہوتی ہے کچھ، لیکن رات میں زیادہ تر صرف ریسپائریشن کا عمل ہوتا ہے، تو اس میں پلانٹ کچھ کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرتے ہوں جو کسی طرح کچھ لوگوں کے لیے، خاص طور پہ جنہیں استھما وغیرہ ہے ان کے لیے نقصان دہ ہو، تو یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ نقصان پروو ہو گیا ہے تو ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس شخص کے لیے اگر پروو ہو، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پروو ہوا نہیں، ایک خیال کیا جا سکتا ہے کہ لوگ پتہ نہیں کسی وجہ سے منع کرتے ہوں گے، اسلامی تعلیمات بالکل صحیح اس کو میرا خیال ہے یوں کہنا چاہیے انڈیویجولی اگر کسی اسپیسیفائی کسی شخص کو منع کیا گیا ہو کسی وجہ سے، وہ ضرور پرہیز کرے، لیکن یہ اجتماعی کوئی معاملہ نہیں ہے یہاں۔ ٹھیک ہے، پودوں کے افعال اور دن اور رات کا ذکر سورۃ النبا میں کیا گیا ہے، کن الفاظ میں کیا گیا ہے؟ جی ہاں، قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النبا میں اللہ تعالیٰ نے پودوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور دن اور رات کا جو عمل ہے ہمارے اس میں ذمہ داریاں ہیں، معمولات ہیں، ان کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ پودوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے آسمان سے یعنی بادلوں سے بہت زبردست زوردار بہتا ہوا پانی نازل فرمایا، اور اس لیے نازل فرمایا کہ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، کہ ہم اس سے مختلف دانے اور مختلف پودے اگائیں۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پودوں کا ذکر فرمایا سورۃ النبا میں، اور اسی سورۃ النبا میں اللہ نے دن اور رات کا بھی ذکر فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے یہ رات جو ہے تمہارے لیے لباس بنائی ہے، ڈھانپنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور دن جو ہے تمہارا یہ روزگار کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو دن میں اس لیے بندے روزگار تلاش کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اور رات کو جو ہے اللہ نے ریسٹ اور آرام کا ذریعہ بنایا ہے تاکہ دن بھر میں اگلے دن پھر آدمی محنت اور مشقت کے قابل ہو سکے۔ جی، میں بہت شکر گزار ہوں آپ دونوں شخصیات کی کہ آپ دونوں نے ہماری آج پروگرام کائنات میں جو بہت خوبصورت موضوع تھا عالم نباتات کے حوالے سے رہنمائی فرمائی۔ جی ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ندا نسیم کو پروگرام کائنات سے اجازت دیجیے۔ نباتات ایک الگ ہی دنیا ہے، یہ انسان کے لیے اپنا دامن وا کیے ہوئے ہے، یہ انسان کو خدا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دیتے ہیں۔ ایک زمانہ ناظرین کرام ایسا بھی تھا کہ جب انسان درختوں کی پرستش کیا کرتا تھا، صدیوں بعد اسے یہ آگہی ملی کہ درخت سمیت دیگر خداؤں کا بنانے والا وہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر نباتات نے بھی انسان کو حقیقی خدا سے قریب کر دیا۔ بے شک خدا ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ان سے درخت اگاتا ہے، ان سب کے جوڑے بناتا ہے، پھر ان میں کوئی نر ہوتا ہے، کوئی مادہ ہوتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کر کے سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے، طرح طرح کی پھر اس بنجر زمین پہ جو سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے بارونق چیزیں اگاتا ہے۔ تو میں کیا کہوں، یہ کرم ہی تو ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا۔ تو میں کہہ دیتی ہوں کہ امت مصطفیٰ میں ہیں ہم لوگ، امت مصطفیٰ میں ہیں ہم لوگ، شکر پروردگار کرتے ہیں۔ یہ نباتات جو کرۂ ارض پہ جگہ جگہ موجود ہیں، انسان کو غور و فکر اور سوچ کے نئے زاویے عطا کرتے ہیں۔ ندا نسیم کو پروگرام کائنات کے آج کے ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے۔ ناظرین کرام، بات ابھی تمام نہیں ہوئی اور مجھے لگتا ہے کہ بات ابھی تشنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں بھی ہمارا موضوع گفتگو یہی عالم نباتات ہوگا۔ تب تک کے لیے ندا نسیم کو اجازت دیجیے۔ آپ کی قیمتی آراء کا، آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا، اور فار فیڈ بیک ہمارا ای میل ایڈریس ناظرین کرام نوٹ کر لیجیے، kainat@ptv.com.pk، KAINAAT kainat@ptv.com.pk۔ ہمارے اس PTCL نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں 0900-101660۔ آئی ریپیٹ 0900101660۔ موبائل نمبر ہے 1112111121، اور ہمارا SMS نمبر ہے 78867886۔ تو آپ کی قیمتی آراء کا ہمیں شدت سے انتظار رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ نہیں کیا۔ میں ایک ای میل آج پروگرام میں شامل کر رہی ہوں ویری فرسٹ ٹائم۔ یہ عمر صادق ہیں اور یہ 8ویں جماعت کے اسٹوڈنٹ ہیں، اسلام آباد سے ہمیں میل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ڈیئر سر میڈم، I am Umar Sadiq and I am a student of 8th class and I want to know more about black holes۔ عمر بیٹا، میں آپ کو بتا دوں کہ بلیک ہولز کے حوالے سے ہم پروگرام کر چکے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گی کہ ان دی فیوچر دوبارہ اس ٹاپک کو موضوع گفتگو بنایا جائے۔ پلیز ٹاک ود دا اسکالرز ان ڈیٹیل۔ ٹھیک ہے، ہم ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ پروگرام از ویری گڈ، بہت شکریہ، اور ہمیں میل کرتے رہیے گا۔ جی ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ندا نسیم کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔